بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنسنی خیز انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ انصار عباسی صاحب نے آج لکھا ہے کہ 26 مارچ 2022 کو بلاول نے جنرل باجوہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا تو میں عوام کو بتا دوں گا۔ تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو جمع کرائی گئی تھی اور 9 اپریل 2022 کو کامیاب ہوئی تھی۔ انصار عباسی صاحب کے بقول کئی سیاستدان اس ملاقات میں شریک ہوئے تھے اور یہ معاملہ اس وجہ سے ہائی لائٹ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اچانک الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ کے ایما پر پیش کی گئی تھی۔ انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ہی اپوزیشن سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا تاکہ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر قائل کریں۔ تو باجوہ صاحب نے جنرل ندیم انجم کے ہمراہ اپوزیشن سے یہ بات کی کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں اور بدلے میں عمران خان مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں گے۔ بلاول نے اس خیال کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بلاول نے کہا تحریک عدم اعتماد پیش کرنا اپوزیشن کا جمہوری اور آئینی حق اور طریقہ ہے، اور اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا تو وہ اس بارے میں عوام کو بتا دیں گے۔ شہباز شریف، زرداری، بلاول، مولانا فضل الرحمان، شاہ زین بگٹی سمیت کئی سینئر سیاستدان اس میٹنگ میں شریک تھے۔ لبے لباب یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے تو عمران خان کی ہدایت پر ہی اپوزیشن کو منانے گئے تھے، وہ تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ جبکہ حقیقت دراصل وہ ہے جو کہ ناراض مولانا فضل الرحمان نے ارشاد کی تھی، یہ کہ تحریک عدم اعتماد تو منصوبہ ہی جنرل باجوہ کا تھا۔ انہوں نے ایک اپوزیشن لیڈر کو بتایا کہ اسے اس تحریک میں کیا کردار ادا کرنا ہے، وہی ماسٹر مائنڈ تھے۔ ایک موقع پر آ کر جب جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد سے واپسی کا سوچا تو بلاول نے ڈرایا کہ سارا معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس گلی کے دوسری جانب کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تحریک عدم اعتماد واپس ہو جاتی تو اپوزیشن کی بڑی بے عزتی ہونی تھی۔ جنرل باجوہ نے ہی پریشر ڈال کر 9 اپریل کی رات عدالتیں کھلوائی اور انہی کے احکامات پر پریزنرز وینز پارلیمنٹ کے باہر کھڑی تھیں۔ جنرل باجوہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عمران خان کو لے کر بھی ہم آئے تھے اور نواز شریف کو اتارنے میں بھی مرکزی کردار میرا ہی تھا۔ میں اگر ایم آئی اور آئی ایس آئی سے افسران نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی میں نہ بھیجتا تو وہ کبھی فارغ نہ ہوتے۔ نون لیگ اور تحریک انصاف کی حکومتوں کے خلاف دھرنے بھی جنرل باجوہ نے کرائے تھے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران مولانا فضل الرحمان سے دھرنا کروایا تھا جنرل باجوہ نے۔ جنرل باجوہ کا موقف یہ تھا کہ میں جسے چاہوں تخت پر بٹھاؤں اور جسے چاہوں اتار دوں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کو اب دوبارہ صبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ عمران خان ان کے گلے پڑ جائے گا اور حالات یہ رخ اختیار کر جائیں گے۔ فوج کی تحریک انصاف سے جنگ کے ذمہ دار اور ماسٹر مائنڈ جنرل باجوہ ہی تھے، جنہیں بعد میں آنے والوں نے بھی آگے بڑھایا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ فوج اپنا موقف بھی پیش نہیں کرتی، تسلیم کرانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یحییٰ خان کے بعد سب سے زیادہ جس شخصیت نے تباہی مچائی وہ جنرل باجوہ ہی کی شخصیت ہے۔ ان کے لگائے ہوئے زخم شاید کبھی نہ بھر سکیں۔ نگران وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا پر بیوروکریسی کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف جے آئی ٹی بنانے کی منظوری دے دی، جو کہ 5 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سربراہ، آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران رکن ہوں گے، پی ٹی اے اور نادرہ کے افسران بھی۔ جعلی بیلٹ پیپر چھاپنے اور پراپیگنڈے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا مہم کے ذریعے افسران کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جے آئی ٹی ذمہ داران کا تعین کر کے مقدمات کے اندراج کی سفارش کرے گی، مستقبل میں ایسی مضمون مہم کے سدباب کے اقدامات تجویز کرے گی۔ آئی ٹی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ سرکاری افسران کے خلاف پراپیگنڈا آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، یہ ایک بچگانہ سوچ ہے کہ سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا بیانیہ پیش کریں اور آپ کا بیانیہ اتنا قوی ہو کہ وہ مخالف کے بیانیے پر غالب آ جائے۔ ایسا اگر نہیں ہے تو آپ وزیر اعظم ہو یا آرمی چیف یا چیف جسٹس، سوشل میڈیا کو ہرگز کنٹرول نہیں کر سکتے۔ عمران خان بھی وزیر اعظم ہو تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جہاں تک آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کا تعلق ہے تو اس ملک میں کون سی چیز اور کون سا عمل آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ آج جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف فیصلہ لکھا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جس سے ضمانت دی جاتی تھی اسے عدالت کے باہر سے پولیس اٹھا کے لے جاتی تھی اور پولیس پہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا۔
یہ عمل پورے ملک میں پورے 9 ماہ تک ہوتا رہا. کیا یہ عمل آئین کی حدود میں ہے؟ اصل جو وجہ ہے یہ کمیٹی بنانے کی وہ یہ ہے کہ سرکاری افسر جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں ذلیل کرتے ہیں، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، بیوروکریسی میں شدید اضطراب ہے، معاشرہ ان کا بائیکاٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس کے خلاف گفتگو کرنے والوں کا دماغ ٹھیک کیا جائے، لیکن چیف جسٹس نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا. اس معاملے میں انہوں نے سمجھداری سے کام لیا کہ زبردستی بھی کبھی زبانیں پکڑ کے روکی جا سکتی ہیں، صرف اپنا جوابی بیانیہ پیش کیا جا سکتا ہے یا خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. ویسے عام طور پر چیف جسٹس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ چالاکی کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھٹو کا کیس شروع کر کے لائیو دکھا دو، بلے بلے ہو جائے گی. لائیو کیس چلا کے دکھا دو کہ تحریک انصاف کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو ٹھیک کون سی پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں؟ لیکن چالاکی میں اور حکمت میں بہت فرق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس پر پورے ملک میں جتنی تنقید ہو رہی ہے اتنی شاید ہی کسی اور پر ہو رہی ہو. مریم نواز نے کہا ہے پنجاب کے عوام نے ہمیں واضح مینڈیٹ دیا، خدمت کے ریکارڈ قائم کریں گے. مریم کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ عوام نے کسے مینڈیٹ دینے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ تو ایک عارضی چیف منسٹر بنیں گی جو ذلیل ہونے کے لیے آئے گا. مجھے خدمت کے تو نہیں، البتہ ضلالت کے نئے ریکارڈ قائم ہوتے ضرور نظر آ رہے ہیں. جس طرح کا الیکشن ہوا ہے یہ حکومت مجھے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. آگے چل کر جس وقت بھی نون لیگ کے سر سے فوج کا ہاتھ ذرا سا پیچھے ہٹا اور تحریک انصاف سے جنگ سے جب بھی اسٹیبلشمنٹ ذرا سے بھی پیچھے ہٹی تو تحریک انصاف اس حکومت کو الٹا کے رکھ دے گی. مریم نے کہا کڈنی، لیور، ہارٹ اور کینسر کی بیماریوں کا علاج ہر شہر کے ہسپتال میں ہوگا. ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ شریف خاندان بھی اپنا علاج پاکستان میں ہی کروائے گا تو کیا ہی بات ہوتی. کمشنر لیاقت چٹھا کے دھاندلی کے الزامات پر ان کا گلا گھونٹنے کی تیاری کر لی گئی ہے. ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے گی. توہین الیکشن کمشنر کی کارروائی بھی تجویز کی گئی ہے. راولپنڈی ڈویژن کے ڈسٹرکٹ اینڈ ریٹرننگ افسران نے انتخابات کو صاف شفاف قرار دیا ہے. میری ایک تجویز ہے کہ یہ فیصلے کرنے والی کمیٹی ذرا باہر گلیوں میں نکلے اور لوگوں سے پوچھے کہ الیکشن کتنا صاف شفاف تھا. 10 میں سے 7 لوگ اگر اسے انتہائی متنازع اور دھاندلی زدہ الیکشن قرار نہ دیں تو جو چاہے مجھے سزا دے دیں. ملک کا ہر شخص جانتا تھا کہ نون لیگ کو انتخابات جتوانے کی پوری کوشش کی جائے گی اور تحریک انصاف کا گلا گھونٹنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. جس الیکشن کا نتیجہ پہلے سے مخلوق کو معلوم ہو وہ بھلا کیسا الیکشن ہوا. فریال تالپور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ سندھ بنائے جانے کے کافی امکانات ہیں. 2008 سے 2013 کے درمیان جب زرداری صاحب کی وفاق پر حکومت رہی اور بعد ازاں بھی سندھ میں اور کشمیر میں زرداری صاحب کی حکومتیں بنتی رہیں تو فریال تالپور وہ خاتون تھیں جو ہر قابل ذکر پوسٹ کو باقاعدہ بیچا کرتی تھیں، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. ہر بڑی پوسٹ کی بولی لگائی گئی. پنجاب میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. مریم نواز وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ملک میں انتقام اور سازش کو اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے. آج نون لیگ تباہی کی جس سٹیج پر کھڑی ہے، جہاں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ کے باوجود وہ الیکشن جیت نہیں سکی، اس میں مریم نواز کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. عدی اگر وزیر اعلیٰ سندھ بنی تو کرپشن کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اور مریم نواز اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو انتقام اور ذلالت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے.